الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ناظرین محترم، آج ہمارا عنوان ہے معرفت الہی، یعنی آسان زبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف ایک متوازن انداز میں، کیونکہ اس میں بہت زیادہ افراط و تفریط پائی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اولین اور اصل حقیقی تعارف جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ میں وارد ہوا ہے، جو قرآن کا دیباچہ بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جو سب سے پہلے رب العالمین کا لفظ لایا گیا۔ اس کی صفات کمال میں سے رب جو ہے اس کے معنی مالک بھی ہوتے ہیں، تمام حاجتوں کا پورا کرنے والا، روزی رساں اور پروردگار، تو وہ رب بھی ہے، رحمان اور رحیم بھی ہے، الرحمن الرحیم، یعنی ابتدا میں بہت ہی دل نواز اور سرچشمہ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف پیش کیا گیا، لیکن ساتھ ہی واضح کر دیا کہ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا بھی مالک ہے، یعنی محاسبہ اخروی بھی پیش نظر رہنی چاہیے۔ یہ دونوں چیزیں موجود ہوں گی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے حوالے سے، تو انسان کا رویہ اور تصور وہ متوازن رہے گا، معتدل رہے گا، افراط و تفریط کا شکار نہیں ہوگا۔ تو گویا کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت و عنایات اور اس کی رحمت پر ہماری نظر ہونی چاہیے، وہیں ہمارے اندر غفلت اور لاپرواہی نہیں ہونی چاہیے، یعنی اس کے سامنے جواب دہی اور محاسبے سے بے خوف بھی ہمیں نہیں ہونا ہے۔ وہ اگر رحمان الرحیم ہے تو سریع الحساب بھی ہے، شدید العقاب بھی ہے، عزیز ذو انتقام بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عادل اور منصف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ، تمہارا کیا خیال ہے کہ ہم اپنے فرما برداروں کو مجرموں کے برابر کر دیں گے؟ حشر میں جو ہے یا مرنے کے بعد سب انسان برابر ہو جائیں گے؟ ایسا نہیں ہے۔ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ، تمہیں کیا ہو گیا، تم کس قسم کے حکم لگاتے ہو؟ یہ اس آیت کے اندر دیکھیے مسلم کے مقابلے میں مجرم کا لفظ بڑا قابل غور ہے۔ جو فرما بردار ہے، اللہ تعالیٰ کی احکامات کو پیش نظر رکھتا ہے اور زندگی ڈرتے ہوئے گزارتا ہے، وہ اللہ کے ہاں کامیاب ہے۔ اس کے مقابلے میں جو مجرم ہیں، باغی ہیں، جو من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پرواہ نہیں ہے، تو بھلا یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو بار بار قرآن حکیم کے اندر یہ تاکید کی گئی کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، غفور بھی ہے، لیکن سریع الحساب بھی ہے، شدید العقاب بھی ہے۔ ایک جگہ قرآن حکیم میں فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے اس رب کریم کے بارے میں؟ یعنی انسان کا جھکاؤ جو ہے نا، یا تو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے غفور اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمان اور رحمانیت کی طرف ہو جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے جی اللہ تعالیٰ تو نکتہ نواز ہیں، وہ تو کسی ایک معمولی نیکی پہ بھی بخشنے والے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یا دوسری طرف اتنا زیادہ خوف اور اتنا زیادہ ڈر اس کو لاحق ہو جاتا ہے کہ یہ غیر متزلزل، غیر متوازن ہو جاتا ہے اس کا یہ تصور۔ تو کہا یہ گیا ہے کہ بندہ مومن کا جو معاملہ ہے وہ بین الخوف والرجا ہونا چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ سے امید بھی ہو اور خوف بھی ہو۔ یہ دونوں ملی جلی کیفیات اگر ہوں گی تو پھر انسان غفلت سے بھی باز رہے گا اور زیادہ حق پر بھی گامزن رہے گا۔ اچھا، ایک بات، یہ بات بہت قابل غور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارا جو کل تعارف ہے نا، وہ اس کی صفات کمال اور اسماء حسنہ کے حوالے سے ہے، کیونکہ ذات باری تعالیٰ کا فہم تو ہماری عقل سے ماورا ہے۔ ہم اللہ کی ذات کو نہیں جان سکتے، اتنا ہم ضرور جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صاحب وجود، ایک ہستی، زندہ و جاوید ہستی ہے، وہ کوئی واہمہ نہیں ہے، وہ کوئی خیالی
تصور نہیں ہے، وہ ایک وجود ہے، اس کی ایک ہستی ہے، لیکن اس کی اس ذات کی تفصیلات یہ ہم نہیں جان سکتے، اس کی ذات ہمارے فہم سے ماورا ہے۔ مشہور شعر ہے، العجز عن درک ذاتہ ادراک والبحث فی کنہ ذاتہ اشراک۔ اس کی ذات کو سمجھنے سے عاجز رہ جانا ہی اصل میں علم ہے، معرفت ہے۔ یعنی جس پر یہ بات منکشف ہو جائے نا کہ میں اللہ کی ذات کو نہیں سمجھ سکتا، وہ اللہ کی ذات کا سب سے بڑا عالم ہے۔ اور والبحث فی کنہ ذاتہ اشراک، اور اس کی ذات کی کھود کرید میں اور تہ میں گہرائی میں جانے کی جو کوشش کرتا ہے وہ شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ کی ذات کو تو سمجھا جا ہی نہیں سکتا۔ تو اس بات کو پیش نظر رکھیں، لہذا ہمارا کل تعارف جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات ہی کے حوالے سے ہے۔ تمام اعلیٰ صفات اور تمام اعلیٰ اقدار اس کے اندر بتمام و کمال پائی جاتی ہیں، لیکن 8 صفات کو اہم ترین قرار دیا گیا ہے۔ 8 صفات جو ہے ان کو غیر معمولی اہمیت دی گئی ہے۔ اس میں حیات ہے، علم ہے، قدرت ہے، ارادہ ہے، سمع و بصر ہے، اور کلام اور تکوین ہے۔ یہ جو 8 صفات ہیں یہ اہم ترین صفات ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اس کی تمام صفات جو ہے نا وہ مطلق اور لامتناہی ہے، یہ لامحدود ہے، اور ہمیشہ سے اس کو حاصل ہے، بعد میں کسی نے نہیں دی، پہلے سے اس کو یہ صفات حاصل اور ہمیشہ اس کو حاصل رہیں گی۔ اور یہ اس کی صفات اپنی ذاتی ہے، کسی نے عطا نہیں کی ہیں۔ اس کے مقابلے میں انسان کی جو صفات ہیں یا غیر یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ غیر اللہ یا مخلوق کے اندر جو صفات پائی جاتی ہیں تو وہ محدود بھی ہے اور حادث ہے، یعنی کہ پہلے نہیں تھی، بعد میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، اور اس کی اپنی ذاتی نہیں ہے بلکہ اللہ کی عطا کردہ ہے۔ تو بڑا فرق ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کمال کی کیفیت اور کمیت کو بھی نہیں جان سکتے، یعنی کسی بھی صفت کے بارے میں ہم یہ نہیں جان سکتے کہ وہ کتنی ہے اور کیسے ظہور پذیر ہوتی ہے۔ مثلا صفت علم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اگر کوئی یہ سوال کرے کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا علم ہے اور اس کے حصول علم کے ذرائع کون کون سے، تو یہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ تو نہ کیفیت معلوم ہے نہ کمیت معلوم ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، تو قدرت اس کی کہاں سے شروع ہوتی ہے کہاں ختم ہوتی ہے، کتنی قدرت ہے ہم نہیں جان سکتے، اور وہ قدرت کیسے کیسے بروئے کار آتی ہے یہ بھی ہم نہیں جان سکتے۔ گویا کہ صفات کے ذیل میں بھی ہمیں بس یہ ایمان رکھنا ہے، یقین رکھنا ہے کہ یہ صفت اللہ تعالیٰ کے اندر بتمام و کمال موجود ہے، اور ہم اس کی کمیت اور کیفیت کو نہیں جان سکتے۔ لیکن انسانوں کی یا مخلوق کی جو صفات ہیں وہ ظاہر بات ہے محدود بھی ہیں، تو ان کو ناپا بھی جا سکتا ہے، ان کی کیفیت اور کمیت بھی معلوم کی جا سکتی ہے۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات کمال ہیں، جیسا کہ عرض کیا گیا کہ وہ بڑی شان کی حامل ہیں اور اپنے عروج پر ہیں، کمال پر ہیں، اس کے مقابلے میں جو مخلوق کی صفات ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ یعنی جیسے دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ السمیع ہے، سب کچھ سننے والا ہے، تو سماعت اللہ نے ہمیں بھی عطا فرمائی، لیکن اس سماعت کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی سماعت سے کوئی کمپیریزن نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اگر مخلوق کی صفات کی نفی کر دی جائے اللہ تعالیٰ کی صفات کے مقابلے میں تو بھی یہ غلط نہیں ہو۔ یعنی اتنا بڑا فرق ہے صفات میں، صرف لفظی اشتراک سے دھوکہ ہو جاتا ہے انسان کو، ورنہ جو ہے صفات باری تعالیٰ کی کیا شان ہے، اور مخلوق کی صفات کا اس کے سامنے کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ تو اسی لیے صوفیہ کرام نے فرمایا کہ کل ما فی الکون وہم او خیال او عکوس فی المرایا او ظلال، جو کچھ بھی کائنات میں تمہیں نظر آتا ہے یہ وہم ہے یا خیال ہے، یا آئینوں میں نظر آنے والے کچھ عکس ہیں، یا ظلال ہیں، سائے ہیں، اسماء الہیہ کی پرچھائیاں ہیں، یعنی ان کا اپنا کوئی حقیقی اور پائیدار وجود نہیں ہے۔
تو اتنا بڑا فرق ہے صفات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور انسانوں کی۔ اچھا دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات کمال ہے نا، جب ہم ان کو اپنے سامنے رکھتے ہیں، سب سے پہلے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی شے ہے ہی نہیں، اس کی مثال کوئی شے نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تھے تو آپ یہ الفاظ فرماتے تھے، لا مثل لہ ولا مثیل لہ ولا ضد لہ ولا ند لہ، یعنی اس کی کوئی مثل نہیں ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ صفات اتنی شاندار ہے نا، دیکھیے فعال لما یرید ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی پہلا ہے، وہی آخری ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے۔ ظاہر ایسا ہے کہ ہر برگ شجر سے ظاہر، ہر پتا پتا جو ہے وہ اس کی خلاقیت کا ثبوت ہے، اور باطل ایسا ہے کہ آج تک اسے کسی نے دیکھا نہیں، اتنا مخفی بھی ہے۔ ہوا معکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو، اگر تم دو ہو تو تیسرا اللہ ہے سننے والا، اگر تین ہو تو چوتھا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے تمہارے ساتھ۔ ہوا اقرب من حبل الورید، وہ تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، اور لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، اس کو نہ تو اونگ آ سکتی ہے اور نہ ہی نیند لاحق ہو سکتی۔ کیا ہستی ہے، ذرا سوچئے تو صحیح۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ خود کسی سے جنا گیا۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، آنکھیں اس کو، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی، لیکن وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ تو یوں سمجھیے کہ جسمانیت اور جہد سے پاک، زمان و مکان سے ماورا، مجموعی تصور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کس قدر ہمہ گیر، ہمہ جہد اور گھمبیر ہے، جو اس کی صفات کمال سے ابھر کر سامنے آتا ہے۔ انسان حیرت کے سمندر میں ڈوب جاتا ہے کہ ایسی ہستی کہ جس کے اندر اتنی اعلیٰ اقدار ہیں، تو وہ سوچتا ہے کہ ایسی ہستی کیا ہو سکتی ہے۔ تو علماء نے اس پہ غور کیا ہے، بڑے بڑے علماء نے اس کے لیے جو ہے کچھ تصور پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ ساری جو باتیں جو میں نے ابھی بیان کی، یہ اس تصور کے اندر سمو دی جائیں۔ تو مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری تمثیل دی ہے۔ اگرچہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ 100% جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے صحیح ہے یا فٹ ہوتی ہے، لیکن ایک قریبی تصور ملتا ہے ایسی ہستی کے جس کے اندر ایسی شاندار صفات ہوں، ہر وقت ہمارے ساتھ ہو، ہماری شہرت سے قریب ہو، اس کو نہ نیند لاحق ہوتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ تو انہوں نے یہ مثال دی ہے کہ جیسے دیکھیں آپ کسی عمارت کا تصور کریں اپنے دماغ میں، تاج محل ہے، جیسے آپ نے اس کا تصور کیا تو آپ کے زور تخیل سے آپ کے ذہن میں وہ تاج محل قائم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب آپ اس کے اندر بھی ہیں، باہر بھی ہیں، آپ ہی آپ ہیں، وہ تو آپ کا صرف ایک تصور ہے، اور جو ہی آپ کی توجہ ہٹی وہ نسیہ منسیہ ہو جائے گا، یعنی وہ قائم ہے آپ کی توجہ پر۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک یہ تخیل ہے، یہ کائنات اور یہ تخلیقات، لیکن اس کا وہ تخیل اتنا زوردار ہے کہ اس نے ایک روپ دھار لیا ہے پوری کائنات کا، اور یہ اس کی توجہ پر منحصر ہے۔ جہاں اللہ کی توجہ ہٹی اور یہ پوری کائنات نسیہ منسیہ ہو جائے گی۔ اسی لیے الحی القیوم کے الفاظ آتے ہیں کہ وہ نہ صرف خود زندہ و جاوید ہے بلکہ پوری کائنات کو اس نے تھاما ہوا ہے۔ تو جس طرح وہ عمارت ہمارا جو ذہنی تخیل ہے وہ ہم کسی کو دکھا نہیں سکتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اعلیٰ تخیل ہے جس سے یہ کائنات وجود میں آئی ہے، اس نے یہ اجسام کا اور یہ کائنات کا روپ دھار لیا ہے، ورنہ حقیقت اس کی کچھ بھی نہیں ہے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توجہ کی مرہون منت ہے، جو ہی اللہ کی توجہ ہٹے گی یہ کائنات نسیہ منسیہ ہو جائے گی۔ یہ مثال بہت قریب آتی ہے ان تمام صفات کو اپنے اندر سمیٹنے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حقیقی معرفت عطا فرمائے اور اس میں توازن نصیب فرمائے، ہمارا جھکاؤ نہ اس طرف ہو نہ اس طرف، بلکہ جو زیادہ حق ہے کہ اللہ تعالیٰ رحیم و کریم بھی ہیں اور سریع العقاب اور شدید العذاب بھی ہے،
لہذا بین الخوف والرجا ہمارا معاملہ ہونا چاہیے۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔